قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ترقی کے چکروں میں قرآن کو چھوڑ گئے ہیں، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، بس یہ ترقی کرو۔ اور یاد رکھنا، قرآن پاک بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کیا فرمایا؟ یا علیو تعلم القرآن، اے علی قرآن پاک سیکھو۔ اور اس کے بعد فرمایا وعلمہ الناس، لوگوں کو سکھاؤ۔ فرمایا علی قرآن خود سیکھو، اور فرمایا اس کے بعد لوگوں کو سکھاؤ۔ کیوں؟ فرمایا فلاکا بکل حرف 10 حسنات۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے ہر حرف میں 10 نیکی ہیں۔ پہلے کیا فرمایا؟ قرآن خود سیکھو، اور اس کے بعد فرمایا لوگوں کو سکھاؤ۔ اور سکھائے گا جب تو فرمایا تیرے لیے ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دے گا۔ فَإِن مِتَّ شہیدہ، فرمایا اگر تو مر جائے، اللہ اکبر، یعنی قرآن پڑھتے پڑھاتے فوت ہو جائے، تو میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا شہیدہ، اللہ تعالیٰ تجھے مقام شہادت عطا فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے قرآن پڑھتے پڑھاتے اگر تجھے موت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، تو مقام شہادت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پڑھنا پڑھانا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ نبیوں والا، پیغمبروں والا یہ منصب ہے۔ فرمایا پڑھتے پڑھاتے اگر موت ہو جائے تو مقام شہادت ہے۔ اور اگلی بات فرمایا یا علی تعلم القرآن وعلمہ الناس، اے علی قرآن سیکھ اور قرآن سکھا۔ فرمایا فَإِن مِتَّ حجت الملائکۃ الی قبرک، فرمایا اگر تجھے قرآن پڑھتے پڑھاتے موت آ جائے تو فرمایا تمہاری قبر کا فرشتے یوں قصد کرتے ہیں کما تحج الناس، جیسے فرمایا لوگ کعبے کا حج کرتے ہیں، ہاں، الی بیت اللہ العتیق۔ فرمایا قرآن پڑھنے پڑھانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ مقام شہادت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شہید والا مرتبہ دیتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے پڑھتے پڑھاتے اگر موت ہو جائے، زندگی سے بندہ چلا جائے، زندگی وفا نہ کرے، تو فرمایا فرشتے قبر کا ایسے قصد کرتے ہیں جیسے لوگ کعبے کا قصد کرتے ہیں، جیسے لوگ فرمایا کعبے کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی خالص عبادت ہے۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والے پریشان نہ ہوں، سیکھنے سکھانے والے پریشان نہ ہوں، یہ اللہ نے ان کے لیے ایک بڑا اعلیٰ منصب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا عالی شان منصب رکھا ہے کہ دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، دونوں جہانوں میں دارین کے اندر اللہ انہیں فائدہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ کہے کہ جی میں پریشان ہو گیا ہوں، قرآن پڑھتے پڑھاتے تھک گیا ہوں۔ تھکنا بھی نہیں ہے، اور فائدہ لینا چاہیے اس سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے پڑھانے سے دنیا داروں سے بہتر رزق عطا فرماتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا داروں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، بڑے بڑے کوٹھیاں والے، بنگلوں والے، محلوں والے، بینک بیلنس والے، بڑی بڑی جناب فارچونر گاڑیوں پہ بیٹھنے والے، جہازوں پر بیٹھنے والے، بڑے بڑے جناب فارموں کے مالک، مربوں کے مالک، سب نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والا اس نے بھی چلے جانا، لیکن فرق یہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا پڑھاتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو مقام شہادت عطا فرمائے گا، اور اس کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے آئیں گے جیسے لوگ کعبے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے خود بھی قرآن پڑھا جائے اور اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میاں صاحب نے کیا لکھا ہے؟ اے قرآن نورانی شیشہ، حق دا راہ وکھاوے، جو پڑھ اس نو عمل کماوے، سدھا ہی جنت جاوے۔